شور کے بارے میں بتائیں۔ اصل گل یہ سی کہ انہیں اپنی مرضی نال شرائط مناظرہ دے وچوں ایک شرط بھی لکھائی سی کہ حدیث صرف وہ پیش کیتی جائے گی جیڑی متواتر ہوئے گی، تواتر تو کٹ کے کوئی حدیث نہیں پیش کیتی جائے گی۔ تے جیڑی یہ حدیث اما عائشہ صدیقہ دی انہیں بیان کیتی، اے متواتر تے درکنار، مشہور بھی نہیں، مشہور تے درکنار، خبر واحد بھی صحیح نہیں بلکہ ضعیف حدیث سی۔ تے میں اندے کے مطالبہ کیتا کہ شرطاں دے وچ لکھوایا ہے کہ تواتر متواتر حدیث، لہذا حدیث وہ پیش کر جڑی متواتر ہے۔ اندے جڑے مولوی آئے سن نا، تقریباً 12 مولوی نال لے کے آیا سی، انہاں شور مچا دیتا کہ انہیں ساڈے مولوی نو کیوں آکھیا ہے کہ متواتر حدیث پیش کر۔ میں کہا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ سانو تو آکھے نہیں متواتر حدیث تے آپو جڑی مرضی لئی پھرے۔ اس گل دے اوتے انہوں نے شور پایا، فقیر نے الحمدللہ شور نو ڈکیا اور 11ویں والے دے نا دیا 11 قرآن دی آیتاں پڑھ کے نبی پاک دا علم ثابت کیتا۔ واہ واہ۔ اور اس نو پتہ ہی نہ لگا، اللہ تعالیٰ نے ان دی ایسی مت ماری انہوں پتہ ہی نہ لگا، وہ اپنی تقریر دے وچ خود ہی اٹھ کے اس بات دا قائل ہو گیا کہ حضور نو علم غیب ہے مگر تھوڑا ہے، علم غیب ہے، من گیا۔ میں کہا تیرا میرا مناظرہ علم غیب دے اوتے سی، کلی جزی تے نہیں سی۔ جے علم غیب تو من گیا ہے نا، ہن جے تیرا کلی جزی دے اوتے بھی شوق ہے تے نویاں شرطاں طے کر تے میں ایتھے بیٹھا انشاءاللہ قرآن و حدیث دے وچوں حضور دا علم غیب کلی بھی ثابت کر کے داں۔ لیکن اس دے وچ نہ سا شکت ہی نہیں سی رہ گیا، وہ بیچارہ گھبرا گیا، حتیٰ کہ بعد دے وچوں دیوبندیاں لتھر مار کے انہوں مسیتوں کر دیتا کہ تو سانو دلیل کیوں کرایا ہے۔ انہیں آکھا چلو ٹھیک ہے میں وہابی ہو جانا۔ پھر وہابی ہون دی حیثیت نال انہیں ایک مناظرہ ساڈے علامہ صاحب نوری صاحب نال ساہیوال دے کول کیتا، وہ وہابیاں بھی مار کے کٹ چھڑیا۔ وہ پھر آکھن لگا میں دیوبندی ہونا، اور دیوبندیاں گیا تو انہیں آکھیا تو پھر آ گئے، انہیں پھر لتر مارے تو پھر نس کے انہیں پتہ نہیں کی بنیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال فقیر نے انہوں ایسی شکست دیتی ہے کہ اس بعد انہوں کسی پاسے چین ہی نہیں آ رہا۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کی تشریح فرما دیجئے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ برخوردار اس شعر دے اتے کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے ہے، ان کی تشریح کرنے لگیا۔ بہتر ہے کہ جلسہ وکھرا کرا کہ ان کو وقت کافی ہو گیا تو ناز خان پیچھے ہاتھ چک چک دعاواں مانگتے ہوں گے، یا اللہ ایک کرسی نہیں پیا چھڑتا ان کو مشرف طرح چھڑ دے وے۔ اگر سنی مسلک کا امام کسی وہابی کا جنازہ پڑھائے تو اس پر اس امام کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ مسیتوں کر دیں انہوں، ہاں انہوں مسیتوں کر دیو۔ اگر انہیں نجائز سمجھ کے پڑھیا ہے، جنازہ پڑھایا ہے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے، اور جب تک توبہ نہ کرے گا، برسر عام جنازہ پڑھایا برسر ممبر، جب تک توبہ نہ کرے گا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور اگر انہیں جائز سمجھ کے پڑھایا ہے تو ایمان و خارج ہو گیا، تجدید ایمان کرنی پہ گی۔ لہذا ہن جڑے آن والے رکے آن والے انہوں نے میں کہنا کہ ذوق جو ہے نا لوگوں کا نعت سنندا ہو گیا ہے، اس واسطے اتنے رکے فی الحال رکھ دیو، جے تہاڈا بہت دل کردا تے ایک جلسہ اور کرا کے رکیاں دے اوتے موضوع رکھ لینا، جہاں بھی خیال کرو گے انشاءاللہ فقیر جواب دیندا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے، یا اللہ سانو 11ویں والے دے صدقے مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما، آمین۔ جن نے جانا ہوا کہ آمین۔ یا اللہ 12ویں والے دے صدقے مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ 11ویں تے 12ویں والے دونوں دے صدقے سانو اپنی تے اپنے محبوب دی رضا عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان من، حضرت العلم مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، مخدوم اہل سنت جناب واجب القدر علی وقار جناب محترم حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صاحب صدیقی اچھروی دامت برکات القدسی اپنے خوبصورت انداز میں بڑے مدلل اور بڑے فقیہانہ انداز میں بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔